دوسری شریعتوں کے بارے میں اللہ نے ذمہ نہیں لیا تھا، دوسرے دین کے حوالے سے اللہ نے ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی، لیکن جب دین اسلام نازل کیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے۔ ظاہر بات ہے جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ لے لے، دنیا کے اندر کسی کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر گھسپیٹ کرے یا اس کے اندر چینجنگ کرے۔ اللہ نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم خود لے رہے ہیں۔ یعنی شریعت ہم نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم خود لے رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدی کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر میں کہ یعنی اس قرآن کے نزول کے وقت بھی اور اس کے نزول کے بعد بھی ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ نے نازل کیا تب بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور جب تک یہ شریعت، یہ دین دنیا کے اندر باقی رہے گا اس وقت تک اللہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ کیسے اللہ نے اس کی حفاظت کیا؟ چند چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اس دین کی کیسے حفاظت کیا۔ دیکھیں جب اس شریعت کو اللہ نے نازل کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو اللہ نے بیان کیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے نبی آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، یقیناً آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہمارا ذمہ ہے۔ یعنی اللہ جب اس شریعت کو نازل کر رہا تھا، جب قرآن کو نازل کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اس کے بارے میں جلد بازی مت کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز چھوٹ جائے، کہیں ہم حفاظت نہ کر سکیں، کہیں ہم سینے میں محفوظ نہ کر سکیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ جو ہے اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو ہم آپ کے سینے میں بٹھا دیں گے، اس کو ہم آپ کے سینے میں بٹھانے کی ذمہ داری خود لے رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں اتنا پریشان مت ہوں۔ تو اللہ نے خود کہا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لے رہے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ شریعت نازل ہوئی، جب یہ قرآن نازل ہوا تو صحابہ باقاعدہ اس کو لکھتے تھے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی چمڑوں پر لکھتا تھا، کوئی پتوں پر لکھتا تھا، کوئی کسی کی کھال پر لکھتا تھا، کیسا بھی لکھتا تھا اس کو، اور باقاعدہ لکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق بھی کرواتے تھے۔ ایسا نہیں کہ لکھ دیا بس ہو گیا، لکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق بھی کرواتے تھے کہ کیا یہ صحیح ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے تھے۔ یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے تیسرا طریقہ اس کی حفاظت کا اللہ نے کیسے لیا کہ آج دیکھیں، آج لوگ جو ہے پوری دنیا کے اندر کتنے ایسے حافظ قرآن مل جائیں گے، آپ کو حفاظ مل جائیں گے جن کے سینوں میں شریعت محفوظ ہے۔ اگر کوئی قرآن کو معاذ اللہ اس دنیا سے ختم کرنا چاہے تو لوگوں کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتا نا۔ یہ حفاظت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ حفاظت کا بہت عجیب معاملہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے بندوں کے ذریعے سے اس کو کرایا ہے، یعنی اپنے بندوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے بھی حادثات ہوں، کتنے بھی فتنہ و فساد ہوں، لیکن یہ قرآن نہیں مٹ سکتا کیونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے یہ۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک دوسرا مصدر، شریعت کا ایک دوسرا مصدر، یعنی پہلا مصدر تو قرآن ہے جہاں سے ہم دین لیتے ہیں، اور دوسرا مصدر حدیث ہے۔ اس حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ نے اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو قرآن کی جو تشریح کرنے والی چیز حدیث ہے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ لیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شریعت گڈمٹ ہو جاتی، آپس میں ادھر ادھر ہو جاتی، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ تو جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے احادیث جو کہ دوسرا مرجع اور دوسرا مصدر ہے ہمارے لیے، ہم اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں اپنے مسائل میں، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دیکھیں کس طرح سے صحابہ کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ انا کننا مرۃ اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرته ابصارنا واسقینا الیہ باذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ من الناس الا ما نعرف۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی آدمی کو کہتے ہوئے سنتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، تو ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی اور ہمارے کان ان کی طرف لگ جاتے تھے۔ لیکن جب لوگ مشکل اور آسان راستوں پر سوار ہونے لگے، مسلمانوں پر جب ایک زمانہ ایسا آیا کہ مسلمان فتنوں و فساد کے شکار ہونے لگے، بہت ساری فتنوں و فساد ہونے لگے مسلمانوں کی جماعتوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں، تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم انہی لوگوں سے روایتیں لینے لگے جنہیں ہم جانتے تھے، جنہیں ہم
جانتے تھے کہ آدمی سچا ہے اسی سے ہم روایت لیتے تھے, اسی سے ہم حدیث لیتے تھے, باقی لوگوں سے ہم حدیث نہیں لیتے تھے. یعنی یہ بھی حفاظت کا ذمہ ہے. آپ بتائیں صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہلے کیسے لیتے تھے, اگر کوئی بھی بولتا ہم فوراً اس کی طرف لپک جاتے تھے, لیکن بعد میں جب فتنوں کا دور شروع ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہی لوگوں سے لیتے تھے جن کو ہم جانتے تھے کہ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہے. اور پھر یہ جو دوسرا مرجع اور مصدر ہے نا حدیث, اس کی حفاظت کا ذمہ کیسے ہوا آپ جانتے ہیں. حدیث کو جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو راوی کہا جاتا ہے. راوی جنہوں نے حدیث کو بیان کیا ہے, علماء محدثین نے اور اللہ کے نیک بندوں نے, سلف صالحین نے ان کی پوری زندگی کو کتابوں میں جمع کر دیا ہے. اس چیز کو دیکھ کر کے دنیا کے غیر مسلم بھی حیران ہیں. عیسائی اور یہودی یا مستشرقین یا جو لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں نا, وہ حیران ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا علم کہ دنیا کے کسی بھی آدمی کے پاس, کسی بھی جماعت کے پاس ایسا علم نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جس آدمی نے بیان کیا ہے, ایسے کتنے لوگوں نے بیان کیا ہوگا, آپ اندازہ کیجئے کتنے لوگوں نے, ان گنت لوگوں نے بیان کیا ہے. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد 6,40,000 راویوں کی زندگی کو علماء محدثین اور سلف صالحین نے کتابوں میں جمع کر دیا ہے. 6,40,000 معمولی بات نہیں ہے. ہم تو 2-4 آدمیوں کے بارے میں بھٹک جائیں گے, یعنی اس کی زندگی کے بارے میں پوری طرح سے بتا نہیں سکتے ہیں. یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. اسی لیے مسلمان کی بات تو چھوڑیے, غیر مسلم حیران ہے اس بات پر, پریشان ہے اس بات پر. اور بہت سارے لوگ اسی چیز کو پڑھ کر کے جو ہے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں, مسلمان بننا پسند کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جن لوگوں نے بیان کیا ان کی پوری زندگی, اور 1-2 آدمیوں کو نہیں بلکہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو کتابی شکل دے دیا گیا ہے کہ وہ آدمی کیسا تھا, کیا کرتا تھا, اس کا بچپنا کیسا تھا, اس کی جوانی کیسی تھی, اس کا بڑھاپا کیسا تھا, وہ کس طرح سے بات کرتا تھا, کس طرح سے گفتگو کرتا تھا, زندگی میں کبھی جھوٹ بولا کہ نہیں بولا, نمازیں ترک کیا کہ نہیں کیا, پوری زندگی کتابوں کے اندر باقاعدہ محفوظ ہے. تو حفاظت کا ذمہ اس طرح سے کہ یہ بھی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا, اسی طریقے سے احادیث رسول کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث رسول قرآن کی تفسیر ہے. احادیث رسول قرآن کی تفسیر ہے. اگر کوئی شخص احادیث کو نہ مانے, احادیث کو نہ پڑھے, تو قرآن تو ایک لائن بھی نہیں سمجھ سکتا ہے, ایک لائن بھی نہیں سمجھ سکتا. لیکن بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں, یعنی حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں. پتہ نہیں کیسے وہ لوگ مسلمان ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس احادیث کو چھوڑ دے, احادیث کو نہ مانے, تو کیسے وہ مسلمان بنے گا. یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اگر آدمی حدیثوں کا انکار کر دے تو نماز کیسے پڑھے گا, یہ بھی نہیں وہ سمجھا سکتا ہے, کیونکہ نماز کی پوری تفصیل تو قرآن کے اندر ہے نہیں ہے. صرف نماز پڑھنے کی بات کہی گئی ہے. نماز کیسے پڑھنے ہیں, اس کے ارکان کتنے ہیں, اس کے واجبات کتنے ہیں, اس کے مستحبات کیسے ہیں, یہ حدیثوں کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں, حدیث کو ہم نہیں مانتے ہیں. تو میرے بھائیو, اس طرح سے حفاظت کا اللہ نے جس طرح سے ذمہ داری قرآن کی لیا ہے, اسی طرح سے حفاظت کا ذمہ داری اللہ رب العالمین نے احادیث کا لیا ہے.